السلام علیکم فرینڈز. جائنٹس اور نیفلمس اتنے طویل اور دراز قامت تو ضرور تھے کہ انہیں تباہ کرنے کے لیے، ان کی نسل، ان کی پوری انٹائر جنریشن ریس کو ختم کرنے کے لیے خدا کو 40 دن رات پوری دنیا میں، پورے پلانٹ ارتھ پر فلڈ برپا کرنا پڑا. یعنی پوری دنیا میں 40 دن رات طوفان، جو طوفان نوز فلڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ برپا ہوا انہی جائنٹس کو تباہ کرنے کے لیے. جو فالن اینجلز کی نسل تھی وہ دنیا میں اتنا پھیل گئی تھی، ڈی این اے ہیومن سے اتنی کرپشن کر دی گئی، آدم کی حوا کی بیٹیوں سے جو ملاپ کر کے جو نسل پیدا ہوئی، جو فالن اینجلز نے پیدا کی، وہ اتنے جائنٹ نیفلم سے، جیسا کہ اوج بن انک کا نام حضرت موسیٰ کے دور میں آتا ہے. یہ کوئی سٹوری یا متھ نہیں ہے، آج بھی یہ اسکیلیٹن سٹرکچر کو ثبوت ملتے ہیں. میں نے کئی ویڈیوز اس پہ بنائی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ نے اتنے انٹرسٹنگ ٹاپک پر علم حاصل کرنے سے خود کو محروم کیا. وہ ضرور آپ، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے چینل سے دیکھیں یہ، کیونکہ میں نے اس کے اوپر خصوصاً 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں نیفلمس کے اوپر، یہ کیسے ہے، طوفان نوح کیوں برپا کیا گیا، تو یہ پوری ڈیٹیل وہاں سے ملے، بیک گراؤنڈ میں وہیں سے آپ جائیے. میں یہاں ٹائم ضائع نہیں کر رہا، میں صرف پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ یہ اتنے طویل و عریض، اتنے پاورفل تھے کہ عام دریا یا سمندر یا طوفان ہوا اسے تباہ نہیں کر سکتی تھی. اس کے لیے اسپیشل فلڈ برپا کرنا پڑا 40 دن رات. اس کے علاوہ جو قوم عاد و سمود تھی، وہ بھی کہا جاتا ہے طویل القامت تھے. اب بھی جو ان کے اسکیلیٹنز، جو ان کے ڈھانچے مل رہے ہیں وہاں پر باقیات، وہ اتنی طویل ہیں کہ ایک انسان یعنی 50-60 انسان مل کر ایک انسانی جسم بنتا ہے اس نیفلم کا. تو وہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ طویل القامت تھے اور بہت مضبوط توانا لوگ تھے. انہیں گرانے کے لیے ہوا، باد سموم یا تیز ہوا چلائی گئی، تیز رفتار، پتہ نہیں کتنے 100,000 کلومیٹر پر آور پر سیکنڈ کی رفتار ہوگی، یہ نہیں معلوم. لیکن یہ کہ ایسے جائنٹ سٹرکچرز موجود تھے. جب ان کے گھر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، جو آپ کو ٹارٹاریا امپائر کے جو باقیات، جو الگ ویڈیو ہے اس پر مزید بھی بناؤں گا، اس کی ملتی ہیں، یا پھر یہ کہ بڑی بڑی بلڈنگز ملتی ہیں، سٹرکچرز اینشینٹ، اس میں وہ عام انسان کے لیے نہیں ہے. 2-3 کھجور کے درختوں کے برابر ایک پورا محراب بنا ہوا ہے، وہ عام انسان کے لیے نہیں بنا. یقیناً کوئی ایسی مخلوق زمین پر رہی ہوگی. یہ تھے فالن اینجلز کی نسل، جو انہوں نے زمین پر جو بریڈنگ کی، کراس بریڈنگ کی انسانوں کے ساتھ. تو اس کے بعد، اس ڈی این اے کرپشن کے بعد، حضرت نوح کے دور میں زمین پر یہ لوگ اتنے پھیل گئے، اتنا فساد برپا کرتے تھے کہ اس کے لیے خدا نے طوفان برپا کیا. حضرت نوح کو اور ان کے 80 ساتھیوں کو، اور زمین پر سے پلانٹ اور اینیمل سپیشیز کو، ان کے نباتات اور حیوانات کے جوڑوں کو اکٹھا کر کے بچا لیا. تو کوہ جودی پر جب یہ کشتی جا کر ٹھہری، تو اس کے بعد یہ جائنٹس جو ہیں یہ تب تک ختم ہو چکے تھے، ان کی نسل مٹ گئی تھی. لیکن یہ بعد میں بھی انہوں نے بریڈنگ کی کوشش کی، کچھ بچ گئے تھے، جن میں سے ایک کی نسل اوج بن انک تھا، جو بعد میں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، ان کے لشکر کے مقابلے میں مارا گیا. حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے اچھل کر پوری قوت سے اپنا عصا مارا، تو اس کے ٹخنوں پر جا کر لگا، ٹخنے پر لگا، اور وہ گرا عصا کے معجزے سے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب اس نے ایک ٹانگ رکھی تو دریائے نیل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی جانب پل بن گیا. یعنی اتنے وسیع، عریض، قوی الجثہ یہ جائنٹس ہوا کرتے تھے. یہ ایلینز جنہیں کہا جاتا ہے، ایلینز تو نہیں، لیکن یہ کہ فالن اینجل جو ابلیس کے ساتھ زمین پر گرا گئے، ان کی نسل. تو نیفلمز جو ہے، نیفلم تھیوری جو ہے، یہ صرف کانسپائریسی تھیوری نہیں، بلکہ اس کے جو آج کل دنیا میں جو سٹرکچرز مل رہے ہیں، وہ حتیٰ کہ سندھ اور بلوچستان میں بھی ایسے ڈھانچے ملے ہیں جو بڑے قوی الجثہ تھے، کئی 100 فٹ طویل، یعنی ایک انسان کا ہاتھ اور بازو ہو. یہ پہاڑوں کو پھلانگ کر عبور کر لیا کرتے تھے، یہ سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی پی جاتے تھے. ایسے شاید یہی یاجوج ماجوج ہوں، لیکن وہ الگ تھیوری، اس بارے میں مزید ریسرچ کروں. یاجوج ماجوج پر لوگوں کے اصرار کے باوجود میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کہ میرا ریسرچ ابھی مکمل نہیں ہے. میں کوئی ہوائی خلائی بات نہیں کرتا، لیکن اس پہ جب میری ریسرچ مکمل ہوگی، مکمل تو کبھی نہیں ہوتی، یعنی کافی ریکوائرڈ نیسیسری ڈیٹا میرے پاس آ جائے گا، اکٹھا ہوگا، تو اس پر میں ویڈیو بناؤں گا. یاجوج ماجوج کہاں ہیں، کس پورٹل میں ہے، یا واقعی زمین پر موجود ہیں، کس پلانٹ بر اعظم میں موجود ہیں، سمندر کی تہہ میں، یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن نیفلمز جو ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ تھیوری ہے. اور یہ نیفلمز کہا جا رہا ہے کہ یہ اب اینڈ ٹائمز میں دوبارہ سامنے آئیں گے. یعنی امام مہدی علیہ السلام، عیسی ابن مریم کے مقابل جو آرماگیڈن، ہرمجدون، وادی مجید و اسرائیل میں جو جنگ ہوگی، اس میں یہ نیفلمز باقاعدہ اس لشکر میں سے، امام مہدی کے لشکر سے ٹکرائیں گے. انہیں دیکھ کر ہی لشکر خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوگا ایک بڑی تعداد میں. لیکن یہ کہ اہل حق ڈٹے جمے رہیں گے اور امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسی ابن مریم ان کا خاتمہ کریں گے. تو یہ موجود تھے، اور طوفان نوح کا برپا کیا. اور اس کے بعد یہ پوری زمین پر جہاں جہاں سے سمندر کا پانی ٹکراتا ہے گر جاتے، حتیٰ کہ چھوٹے سمندر کو، گلف کو بھی کہا جاتا ہے، عبور کر لیا کرتے تھے. یہ ایسی سٹوری ہے جس پر ویسٹ میں بھی کئی فلمیں تو کیا بنیں گی، لیکن اس پر ریسرچ
ریسرچ پیپرز شائع ہوئے اور کہا گیا کہ یہ تھیوری درست ہے، ایسے انسان زمین پر سے گزرے ہیں جو قوی جسہ تھے، طویل تھے، اور ان کے جو فٹ پرنٹس جو ہیں یعنی پاؤں کے نشان، ہاتھ کے نشانات اب بھی موجود ہیں، یہ بڑے وسیع اور عریض تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عام انسان ان کے حجم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور ان کے پاس مفوق الفطرت قوتیں موجود تھیں، یہ بڑے پاورفل تھے، یہ یعنی جناتی معلوم ہوتے تھے۔ اتنی ہائٹ کا بندہ اگر عام انسانوں میں آ جائے تو انسان بالکل اپنے حواس ہی کھو بیٹھے۔ ایک عجیب بات ان کے بارے میں یہ مشہور تھی نیفلمز کے بارے میں کہ یہ ایول سٹرکچرز تھے، یعنی ایول مائنڈڈ لوگ تھے، یہ کوئی پازیٹیو کام زمین پر نہیں کرتے تھے، اس لیے اگر یہ اہل حق ہوتے، خدا کی عبادت کرتے تو یقیناً انہیں زمین سے وائپ آؤٹ نہ کیا جاتا، ان کا نام صفحستی سے نہ مٹایا جاتا۔ یہ شر پھیلاتے تھے زمین میں، تباہی پھیلاتے تھے، نقصان کا سبب بنتے تھے، اسی لیے انہیں ریموو کر دیا گیا اور اسی لیے طوفان برپا کیا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی اور جو ان کی قوم تھی غالباً انہی کے خلاف برسر پیکار تھی، اور یہ زمین پر موجود تھے، یہ انسانی نباتات حیوانات کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو یہ ایول لوگ تھے، یعنی کیونکہ آدم کی بیٹیوں سے جو انہوں نے ملاپ کر کے نسل پیدا کی، تو یہ یقیناً کوئی پازیٹیو چیز نہیں تھی، حرام فعل حرام میں مبتلا ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے، نمرود جو ہے وہ نیفلم تھا، نمرود کا جو سٹرکچر، اس کا قد کاٹ بیان کیا جاتا ہے، عام انسان سے وہ 2-3 گنا زیادہ طویل قویل جسہ تھا، عجیب پاورز رکھتا تھا، بہت طاقتور تھا، اور اس کی خوراک بھی یعنی ایک گھوڑے کے برابر ایک خوراک وہ ایک وقت میں کھا لیا کرتا تھا۔ تو یقیناً یہ کسی انسان کی ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ بھی کوئی نیفلم ہی ہوگا، اور اسی لیے اسے نمرود کو گاڈ کا درجہ اس دور میں دیا گیا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنا جو ٹاور بنایا کہ میں آسمان تک جاؤں گا، ٹاور انکمپلیٹ رہا اور وہ مارا گیا۔ تو یہ ساری سٹوریز، واقعات ملتے ہیں۔ اس طرح جو فیروز جو تھے، فیرو کو اب بھی دیکھیں، اس کا جو ممی مصر میں موجود ہے وہ عام انسان سے کہیں زیادہ طویل القامت ہے۔ تو یہ نارمل بینگز نہیں تھے، بلکہ یہ انہی جو فالن اینجلز یا ان جائنٹس کی نسل سے تھے، یا جنات کے ملاپ سے پیدا ہوئے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی رہی ہیں زمین پر، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کا حقیقت سے بھی تعلق ہے۔ اور یہ واقعات جو بیان ہوتے ہیں، ہمارا ان کے چینل ایسی عجیب و غریب باتیں ڈسکس کرتا ہے، تو ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا ڈیٹیل سے، میں چاہ رہا ہوں کہ جائنٹ جو ٹریز ہیں، جو جناتی درخت دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کے سٹرکچر جو ہیں، جناتی چٹانیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا۔ میں نے اپنے انگلش چینل پر یہ ویڈیو بنائی تھی، لیکن اردو میں بہت اصرار کیا جا رہا ہے اس پر، آج کل سوشل میڈیا میں بھی کچھ ڈسکس کیا جا رہا ہے، میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنا۔ اگلی ویڈیو میں ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ ان جناتی درختوں پر میں ویڈیو بناؤں گا کہ یہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، اور اب کیا ان سے کن کا مصرف ہے، اور یہ کیسے آئے، اور یہ کن کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہانیاں مشہور ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، حقائق، یہ جائنٹس جو ہیں، انہوں نے یعنی ہیومن ڈی این اے سے چھیڑ چھاڑ صرف فالن اینجل سے نہیں کی، بلکہ یہ نباتات کے یعنی پلانٹ سپیشیز کے ڈی این اے سے بھی چھیڑ چھاڑ کی، ان میں بھی اپنا بیج بو ہی دیا سمجھیں۔ اور اب یہ ماڈرن تجربات ہو رہے ہیں۔ میں اب یہ پڑھ کر ایک رپورٹ حیران ہوا کہ جو سویڈن یا ناروے میں کہیں ایک تجربہ ہوا ہے، اور انہوں نے جو نئے یعنی زیادہ عرصے تک پریزرو رہنے والے یعنی ٹماٹر بنا لیے ہیں، اور ٹماٹر ایسے ہیں جس میں فش کا جین شامل کیا گیا، وہ آدھا فش ہے آدھا ٹماٹر ہے۔ تو یہ ایسے یہ کلوننگ کر کے، جینیٹک انجینئرنگ کر کے اس دور میں تجربے کریں۔ جینیٹک انجینئرنگ قبل مسیح میں حضرت نوح کے دور سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ جو رپورٹس ملتی ہیں، جو انوناکی کا کانسیپٹ ہے، جو پیرامڈس کے بارے میں جو تحریریں وہاں سے ملی ہیں، جو اسکلپچرز ملے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آج کی تھیوری نہیں ہے، بلکہ کافی پرانی ہے، قرون وسطیٰ کے دور سے تعلق ہے، قبل مسیح کے دور سے تعلق ہے۔ مسیح تو بہت بعد میں آئی، تو ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ تو نیفلم سٹرکچرز، نیفلمز جو دنیا موجود کیا ہے، دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اس پر مزید بات کرتے رہیں گے۔ میری تھیوری ہے کہ دوبارہ آئیں گے یا لائے جائیں گے کلوننگ کر کے۔ فالن اینجلز اپنی نسل دوبارہ پیدا کر چکے ہیں، یہ پیدا کریں گے۔ اب بھی کچھ سائٹنگز ایسی امریکہ میں ہوئی ہیں، گرینڈ کینیان کے ارد گرد، اور کچھ نارتھ کے کینیڈا کے پہاڑوں میں، کہ یہ ایک عجیب و غریب طویل القامت لوگ جو پہاڑوں پر پھر رہے ہیں، اور اسے پلین سے لوگوں نے دیکھا کہ پلین سے بھی اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں، تو اصل میں کتنے بڑے اور وسیع الجثہ ہوں گے۔ تو اس پر مزید بات ہوگی، اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔ تھینک یو۔